بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں نے جو کل بتایا تھا نا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا قول کریم کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان کو ابا، اماں، ابا کا خطاب کرنا اور ان کا نام لے کر نہ بلانا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمارے بڑوں نے ہمیں کتاب میں لکھا ہے کہ فرمایا اگر ہمارے سے جو بڑے ہیں، جیسے ہمارے ماں، باپ، دادا، تایا، یہ جتنے بھی، تو ان لوگوں کا بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کو نام لے کے نہیں، صاحب سے کہنا۔ جیسے کسی کا نام صادق ہے تو صادق صاحب کہہ کے خطاب کرنا، بڑوں کے نامہ۔ تو ماں باپ کا بھی نام لے کر بلانا، یہ اللہ والوں نے بے ادبی لکھا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے 3 کاموں میں کبھی غلطی نہیں کرنا۔ ایک، باپ سے آگے کبھی نہیں چلنا، چاہے کتنے بھی بوڑھے ہو جائے ماں باپ۔ دوسرا، باپ سے پہلے بات نہیں کرنا۔ تیسرا فرمایا باپ اگر ہمیں مجلس میں گئے تو فرمایا باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ یہ 3 آداب حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اماں ابا کہہ کے خطاب کرنا، ان کا نام لے کر نہیں پکارنا۔ اور ماں باپ، سعید ابن مسیب سے پوچھا گیا قرآن کریم میں حسن سلوک کئی جگہ فرمایا، لیکن قول کریم کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا اگر آقا بہت جابر ہے اور سخت مزاج ہو، جس طرح ان سے کلام کیا جاتا ہے اسی طرح اپنے ماں باپ سے بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے دوستو، ایک اللہ والوں نے یہاں تک لکھا جس طرح ایک فقیر، ایک بھکاری، ایک عام آدمی سے بھیک مانگتا خود کس طرح بات کرتا ہے، اسی طرح فرمایا ماں باپ سے ایسے بات کرنا۔ والدین کے ساتھ گفتگو کے اندر عاجزی، ادب کا ہر لحاظ کرنا، اور والدین کی گفتگو کرے تو بار بار پوچھنا پڑے تو ان کو پوچھنے دینا۔ حضرت ذوالفقار صاحب ایک واقعہ لکھے، باپ بوڑھا ہو گیا تو اپنے بچے کو بلا کر کہا بیٹا یہ جھاڑ پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بچہ کہا ابا کوا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا بیٹا یہ جھاڑ پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو تیسری مرتبہ باپ نے پوچھا بیٹا یہ جھاڑ پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا میں آپ کو ہزاروں کو سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا، جھاڑ پہ کوا بیٹھ کے ہے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ صندوق میں ایک پیپر رکھا ہوا ہے، وہ صندوق کھول کے وہ پیپر کتاب لا لیں۔ وہ کاپی لائے تو اس کے اندر میرے دوستو وہی جگہ پر بیٹھ کر بیٹا نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جھاڑ پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ باپ اسے 70 مرتبہ بولا جھاڑ پہ کوا بیٹھا بول کے۔ انہیں بیزار نہیں ہوا، بیٹا صرف 3 مرتبہ بولا تو بیزار ہو گیا۔ تو میرے دوستو اس وقت بہت ضروری ہے ماں باپ سے بات کرتے وقت فرمایا فون کا استعمال نہ کرے، اور ان کے پاس بیٹھے تو فون نہ نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر تم پورے ہر جگہ تم بیٹھے اٹھے اس کا حساب کتاب ہے، مگر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں تمہیں کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کرو، تمہارا پورا غم ہلکا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، پھر فرمایا تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ والدین کے سامنے تواضع، عاجزی، فروانی، خسارے سے رہنے کی بات چیت کرتے رہنا، یعنی کمتر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، اور وقت کے نیچے اوپر نہ اٹھانا۔ ان کے سامنے بات کرے تو ہاتھ اوپر نیچے نہیں اٹھانا، ادب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا۔ اور زبیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والدین اگر تجھے گالی دے تو برا بلا کہے تو جواب میں بھی اف نہ کہو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہ کہنا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عبد الرحمن سدیس ایک مرتبہ انٹرویو کے اندر بتائے، کون ہے دوست عبد الرحمن سدیس؟ مکے کے امام ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ میری ماں کو ستایا تو میری ماں نے مجھے بد دعا میں یہ کہا اللہ تجھے حرم شریف کا
امام بنائے۔ تو میرے دوستو، عبد الرحمن سدیس اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہے میری ماں نے تو مجھے غصے میں کہہ دیا تھا مگر اللہ پاک نے مجھے حرم کا امام بنایا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، غصے میں انہوں امام بنا دیے، اگر اس کے علاوہ دوسرے الفاظ کہتے تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ تو اس لیے دوستو، خاص کر کے اس وقت بہت ضروری ہے یہ جنریشن کے اندر تعلیم یافتہ نوجوان اور غصے والے نوجوان، یہ فون اور ٹیکنالوجی کے نوجوان، خاص کر کے ماں باپ کی عزت، اہمیت، ان کی قدر قیمت بہت ضروری ہے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کی ان کو ادب کرنے کی توفیق دے۔